مبارک کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے یوم الفرقان بھی کہا ہے قرآن شریف نے، کیونکہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مقام میدان بدر میں ایک جہاد اچانک پیش آیا جو بدر نامی شخص کی سرزمین پر واقع ہوا، اس لیے اس جہاد کا نام غزوہ بدر رکھا گیا۔ محل وقوع کے لحاظ سے اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ وہ جاگیردار جس کا علاقہ تھا، جس کے زیر قبضہ وہ زمین تھی، اس کا نام بدر تھا۔ اور چونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل اور کفر اور ایمان کا انتہائی خوبصورتی سے فیصلہ فرما دیا، اس لیے اسے یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ ایمان اور کفر، حق اور باطل میں فرق کرنے والا جہاد۔ بدر شریف کا غزوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے مدد فرمائی، اس مدد کا ایک خوبصورت شاہکار ہے، اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر کامل یقین و ایمان کا بہترین ثبوت ہے۔ اور یہ کہ بدر شریف کے واقعے سے اہل عرب کی آنکھیں کھل گئی کہ جو اسلام کو، مسلمانوں کو کمزور، ناتواں اور کم حیثیت سمجھتے تھے، بدر کے جہاد نے انہیں واضح کر دیا اور بتا دیا کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ ایمان ایسا وصف ہے کہ جس کے اندر کامل طور پر یہ داخل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ساری دنیا بھی مومن کے مخالف ہو جائے تو اللہ کریم پھر بھی اس ایمان والے کی مدد فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کبھی بھی مسلمان کے حق میں نہیں ہوئے شروع سے لے کر آج تک، لیکن مومن کو حالات کے دباؤ میں آ کر اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے کہ حالات سازگار نہیں ہیں، بلکہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدر شریف کے ذریعے وہ طاقت اور اس مدد اور نصرت کا یقین دلایا ہے کہ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، حالات کتنے ہی ناسازگار ہوں، دشمن کتنا ہی بڑا طاقتور ہو اور کتنی بڑی تعداد میں آ جائے، جب دل کے اخلاص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر مشروع طور پر اپنی جان نچھاور کرنے والے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کر آ جاتے ہیں، تو اگرچہ ان کے حالات موافق نہ بھی ہوں، خالق کائنات آسمان سے ان کی مدد نازل فرماتا ہے۔
سورہ آل عمران شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی عنوان بیان فرمایا۔ میں پہلے تھوڑا اس کا پس منظر مختصر جملوں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آج عالم اسلام کی مسلم حکومتیں غیر مسلموں کے چرنوں میں جا کر بیٹھتی ہیں اور پھر ان سے مانگ کر بھیک مانگ کر کھاتے ہیں اور پھر ان کے منصوبوں پر عمل کرنے کے لیے اپنا ملک، اپنی قوم، اپنے عوام کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے ہیں تو اہل مکہ جو 13 سال ظلم کرتے رہے تھے، اب وہ دان پیستے ہیں۔ اب ان کے ہاتھوں کو خواہش ہوتی ہے کہ ہم کیسے مسلمانوں پر ظلم کریں۔ ان کا وہ ظلم ان کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہ جو بتوں کے خلاف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اہل مدینہ پر، مسلمانوں پر ایک ایسی فیصلہ کن جنگ مسلط کی جائے کہ جس سے کوئی مسلمان زندہ نہ رہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ ان کا خیال یہ ہوا کہ کوئی مسلمان ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس مقصد کے لیے ظاہر ہے بہت بڑے لشکر کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے، اور لشکر اور اسلحہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ اب اتنا پیسہ کہاں سے لائیں کہ عالم اسلام کو مٹا دیا جائے؟ تو پورا مکہ اس بات پر متفق ہو گیا کہ کسی کے پاس 10 روپے بھی ہیں اس وقت کے رائج الوقت سکے کے، تو وہ 10 روپے بھی دے اور تجارت کی جائے بیرون ملک جا کر، وہاں سے لاکھوں روپیہ منافع کما کر اس کا اسلحہ خریدا جائے اور لشکر تیار کیا جائے، فوج بنائی جائے اور اس فوج اور لشکر اور اسلحے سے مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیا جائے۔ اب یہ منصوبہ کفر نے بنایا مکہ شہر میں بیٹھ کر۔ جب اس پر عملی جامہ پہنایا گیا، اس کو لشکر تیار کیا گیا، تجارتی قافلہ، یہ یمن جائے گا، شام جائے گا اور وہاں سے لاکھوں کروڑوں روپے منافع کما کے لائے گا، اور اسلحہ بھی مختلف ملکوں سے اور پیسہ بھی، تاکہ ہر طرح کی ضروریات پوری کی جائیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلہ کو روکنے کی کوشش کی تاکہ یہ قافلہ تجارت کے لیے نہ جا سکے اور اسلام کے خلاف یہ پیسہ نہ جمع کر سکے۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا۔ لیکن اس کے راستہ پر جب حضور پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ 2 دن پہلے اس راستے سے قافلہ گزر گیا ہے، اب وہ ضرور تجارت کرے گا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منصوبہ بنایا کہ اچھا، جب یہ قافلہ واپس آئے گا اتنی دولت لے کر جو اسلام کے خلاف استعمال ہونی ہے، اتنا اسلحہ جو اسلام کے خلاف استعمال ہوگا، ہم وہ اسلحہ مکہ نہیں پہنچنے دیں گے۔ جب یہ منصوبہ بنایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ نے خبر دینے والے صحابہ کرام کو مختلف جگہوں پر بھیجا ہوا تھا، انہوں نے اطلاع دی کہ امیر قافلہ ابو سفیان کا قافلہ کروڑوں روپے اور مختلف قسم کا اسلحہ لے کر حجاز کی سرزمین میں آ چکا ہے، لہذا اس کو روکا جائے تاکہ نہ وہ پیسہ مکہ میں پہنچے اور نہ مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم اہل مکہ اٹھا سکے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے، اس قافلہ کو روکنے کے لیے
جب فوری اطلاع ملی تو میرے اور آپ کے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوری طور پر اعلان کیا کریم آقا علیہ السلام نے کہ ابھی اس وقت جو مدینہ شریف میں تیار ہیں سواریوں پر یا پیدل چل سکتے ہیں وہ چلیں، دیر نہیں چاہیے۔ چنانچہ فوری طور پر صرف ایک گھوڑ سوار حضرت مقدام بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا اور 80 اونٹ میسر آئے، صرف 80 اونٹ، باقی پیدل تھے۔ یہ 314 صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہوئے اور فوری طور پر آپ نے فرمایا کہ آپ مزید کا ہم انتظار نہیں کر سکتے ورنہ قافلہ نکل جائے گا۔ ادھر ابو سفیان نے بھی اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، اس کو بھی خطرہ تھا، اس کے جاسوسوں نے بھی اسے بتا دیا کہ اللہ کے رسول تمہیں روکنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ اس نے فوری طور پر راستہ بدلا۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ایک شخص کو سونے کے سکے اجرت کے طور پر دے کر بڑی تیزی سے اسے مکہ بھیجا، جا کے بتا دو کہ مجھ پر حملہ ہونے والا ہے، میری حفاظت کرو۔ وہ مکہ پہنچا اور ابو سفیان نے راستہ بدلا۔ آگے پھر جو ہوا واقعہ وہ مشہور ہے کہ سارا مکہ باہر نکل آیا اور ابو سفیان مکے پہنچ گیا۔ مکے والے ادھر آ گئے۔ بدر کے میدان پر عالم اسلام اور عالم کفر کا تقابل ہوا۔ اب وہ ساری تفصیل جو 17 رمضان کو بدر کے میدان میں ہوئی وہ تو بہت زیادہ تفصیل ہے۔ میں نے اس کا پس منظر تھوڑا آپ کے سامنے رکھا، لیکن ساری تفصیل چند منٹوں کے خطبے میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں اس کے کچھ نتائج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہے حضرات، سب سے پہلی بات جو میں نے کی کہ یہ جو غزوہ بدر ہوا، یہاں تعداد آپ دیکھ لیں، اہل مکہ کی 1000 ہے اور مسلمان سپاہیوں کی تعداد 313 ہے۔ ایک گھوڑا ہے صرف، ان کے 1000 لشکر کے پاس گھوڑے ہیں، 80 اونٹ ہیں، ان کے پاس اونٹ بھی بڑے ہیں، گھوڑے بھی بڑے ہیں، ان کے پاس صرف چند تلواریں ہیں۔ ان کا ہر بندہ سر سے پاؤں تک لوہے میں جکڑا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ لیکن یہ جو 313 ہیں خالی ہاتھ بھی ہیں، بلکہ آپ اگر ان کا مطالعہ کریں تو ان میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے سر پر سر ڈھانپنے کے لیے دستار نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اور ان 313 میں چند ایسے بھی مجاہد ہیں جن کے گلے میں قمیض بھی نہیں ہے۔ ان کی مالی حالت یہ ہے کہ گلے سے ننگے ہیں، قمیض نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، صرف ایک تہبند باندھا ہوا ہے پردے کے لیے بس، اور آئے کس لیے ہیں؟ 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، یہ سر سے بھی ننگے ہیں، پاؤں سے بھی ننگے ہیں، قمیض گلے میں نہیں ہے، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کریم، یہ جو تیرے دین کے لیے مجاہد آئے ہیں جنہوں نے اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، اے میرے مالک، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی تو قیامت تک پھر تیرا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اے خالق کائنات، اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیرے دین کا جھنڈا بلند رہے، آج ان سر اور پاؤں سے خالی اور ہاتھ سے خالی لوگ جو ہیں ان کی مدد فرما تاکہ قیامت تک تیرے دین کا نظام بحال رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ مکے والے 1000 تھے، رب نے آسمان سے 5000 کی فوج نازل فرمائی۔ 5000 کی فوج آسمان سے نازل فرمائی۔ کیا تھا؟ یہ ان کا اعتماد تھا، یہ ان کا یقین تھا۔ اور پھر یہ جو 313 ہیں، یہ جس جذبے سے یہاں لڑے ہیں، اللہ اکبر، کیا خوب تاریخ نے ان کے حالات کا احاطہ کیا ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں،
ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ لڑتے لڑتے تلوار ان کی ٹوٹ گئی. وہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ تلواریں تو پہلے ہی بہت چھوڑی ہیں اور میری تو تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب میں کیسے لڑوں گا؟ ان کا اخلاص دیکھیں اور اخلاص پر اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیں. جب وہ شکایت لے کے آ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، اس وقت کسی بھی لکڑی کی وہاں کوئی چھڑی پڑی تھی زمین پر تو میرے آقا علیہ السلام نے مجھے پکڑ لو، یہ تلوار بن جائے گی. میرے مصطفیٰ نے اس لکڑی کو ہاتھ لگایا، وہ چمکتی ہوئی دھاری دار تلوار کی شکل میں اختیار آ گئی.